اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ 3 پٹیاں اس طرح رکھیں گے، پکڑے جو دس سے پکڑے، اس طرح کر کے آپ 3 اس کے بعد جو بڑی چادر ہے سب سے نیچے ہوگی۔ کفن میں جو چیزیں واجب ہیں وہ فقط 3 ہیں۔ ایک بڑی چادر ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک کرتا ہے اور ایک لنگ جس کو لنگوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں واجب ہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر مومنین کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مستحب ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی کریں تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ یہ جو 3 کپڑے ہیں ان کو بہر صورت ضروری ہے کہ کفن کے اندر شامل کیا جائے۔ اس میں جو چادر ہے وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ دونوں طرف سے گرہ لگ جائے۔ میت کے جو سب سے اوپر چادر ہوتی ہے اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو کفنی ہے وہ کنوں سے لے کر آدھی پنڈلیوں تک ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ پاؤں تک ہو جو کفنی ہے، جس کو کرتا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو لنگ ہے وہ ناف سے لے کر وہ پنڈلیوں تک ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے بھی اوپر ہو، یعنی سینے سے لے کر پاؤں تک ہو، یہ مستحب ہے۔ تو یہ بڑی چادر ہے، سب سے نیچے آپ نے بڑی چادر رکھنی ہے۔ اس کے بعد جو کفنی ہے جس کو کرتا بھی کہا جاتا ہے، اس کو اس طرح رکھ کے اس کو آپ تھوڑا سا کاٹ لیں گے تاکہ جب میت کو رکھا جائے اس کے اوپر تو پھر اس وقت پریشانی نہ ہو۔ اور اس کو تھوڑا اوپر کر لینا، آپ نے اس کو الگ طور پر اوپر کر لینا تاکہ میت کا سر جب اس جگہ پر آئے گا تو آپ اس کو اٹھا کر اوپر کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے لنگوٹ۔ وہ اس طرح سے ہونی چاہیے۔ یہ 3 جو ہے وہ واجب کفن ہے۔ اس کے علاوہ اگر مثلا کربلا سے بعض لوگ کفن لے کر آتے ہیں، وہ کفن مکمل نہیں ہوتا، آپ تبرک کے طور پر سینے کے اوپر رکھ سکتے ہیں، یا اگر مکمل ہے تو آپ مکمل بھی دے سکتے ہیں میت کو۔ یہ 3 بہرحال جو کپڑے ہیں ہر صورت میں یہ ہونا کفن میں ضروری ہے۔ اس کے بعد میت کو اٹھا کر آپ نے اس چارپائی کے اوپر جہاں آپ نے کفن رکھا تھا وہاں پر رکھنا ہے، اور سب سے پہلے چونکہ اوپر لونگ تھی، آپ نے لونگ کو بازو باہر نکال کر آپ یہ لوں گا، آپ نے یہ ناف تک ہو جائے پھر بھی کافی ہے۔ مستحب ہے کہ وہ آگے اوپر سینے تک ہو، مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ لوں۔ اس کے بعد کرتا جو ہے یہ آپ نے جو اوپر کر کے رکھا تھا، یہ اس کو یہ آدھی پنڈلیوں تک ہونا ضروری ہے کہ پنڈلیوں تک ہو، بہتر یہ ہے کہ پاؤں تک ہو پھر بھی درست ہے۔ اس کے بعد جو آخری چادر تھی، آپ اس آخری چادر کو
آؤ جی ذرا نیڑ. اس آخری چادر کو آپ اس طرح کریں گے کہ تاکہ میت مکمل طور پر اس میں کور ہو جائے اور کوئی حصہ نظر نہ آئے. اس کے بعد جو آپ نے یہ 3 باندھ رکھے تھے آپ ان کو باندھیں گے. بس سب سے پہلے یہ باندھ لیں آپ. اس کے بعد اس باندھ کو اور آخر میں یہ باندھ ہو گیا. اس کے بعد یہ جو حصہ بچ گیا ہے آپ اس کو گرہ لگا دیں گے یہاں سے. عام طور پر ویسے 3 باندھ جب وہ باندھے جاتے ہیں، ایک درمیان میں، ایک سب سے اوپر اور ایک سب سے نیچے. یہ 2 جو ہیں اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ 3 جو ہے وہ یہ ہونے چاہیے. اس کے بعد جو آخری ہے آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ آخری باندھ جو ہے یہاں سے یہ بھی باندھ دینا ہے. یہ آپ کا کفن جو ہو مکمل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ عام طور پر لوگ تسبیح اور سجدگاہ وہ کفن کے اندر رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ. اور مستحب ہے کہ 2 ہری بھری ٹہنیاں وہ آپ کفن کے اندر رکھیں، وہ بھی مستحب ہے. یہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ واجب کفن ہے. اتنا کفن دینا یہ ہر فرد کے اوپر واجب ہوتا ہے. اس کو واجب کفائی کہا جاتا ہے کہ تمام افراد کے اوپر یہ چیزیں واجب ہیں، لیکن چند افراد اگر دے دیں تو تمام پر سے یہ فرض اور واجب ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے کفن پہنایا ہے یہ واجب کفن ہے. اسی طرح مرد اور عورت میں تھوڑا سا یہ فرق آتا ہے، مستحبات جو ہیں اس میں فرق ہے. مثلا اگر مرد ہے، میت مرد کی ہے تو اسے عمامہ پہنایا جاتا ہے، اور اگر میت عورت کی ہے تو اسے مکنا پہنایا جاتا ہے، سینہ بند ہوتا ہے وہ پہنایا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے استحباب میں چیزیں آتی ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں.